بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں نماز فجر اور عصر کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ ویسے تو تمام نمازوں کے اپنی جگہ پہ فضائل ہیں، ان کے فضائل اپنی جگہ پہ ہیں، ان کے فضائل بھی احادیث کے اندر آتے ہیں، لیکن نماز فجر اور عصر کے فضائل خاص طور پر احادیث میں آتے ہیں، چونکہ یہ دونوں وقت ایسے ہیں جن میں انسان کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ صبح نماز فجر کا ٹائم وہ ہے جب انسان نیند میں ہوتا ہے اور نیند کو قربان کر کے سردیوں میں اسپیشلی گرم بستر کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور نماز عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ کاروباری مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی کام کاج کی مصروفیت میں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جب انسان ان دونوں وقتوں میں اپنی نیند اور کاروباری مصروفیت اور کام کاج کی قربانی دیتا ہے تو اس پر ملنے والا انعام کیا ہے، تو آئیے اس کو احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی۔ اس سلسلے میں حضرت عمارہ بن رویبہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرگز وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لن یلج النار فرمایا ہے کہ ہرگز وہ جو دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر کتنی شارٹ الفاظ میں کتنی بڑی بات بیان کر دی گئی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والا شخص، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نمازیں اس نے نہیں پڑھنی، باقی نمازوں کا بھی اہتمام بدرجہ اولا وہ انسان کرے گا جو یہ دو نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے، ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دن اور رات میں تمہارے اندر فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں باری باری، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے رات والے تھے وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور فخر کے پوچھتے ہیں کہ وہ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر آئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم اس کے پاس دوبارہ گئے ہیں تو وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ تو جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی مقبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ فخر ہوگا کہ یہ میرا بندہ دونوں ٹائم میں نماز کے اندر مصروف تھا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمے میں وہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں سے کسی چیز کا تم سے مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ جس سے اس کا مطالبہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اس نے اللہ کی یعنی عبادت میں گزاری ہے، پوری رات اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو بڑی یعنی کہ کتنی آسانی بیان کر دی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے والا آدھی رات کے قیام کے برابر، اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے کے برابر اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر تو عصر کی نماز کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا کہ ان مشرکین نے اور ان کفار نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ کے الفاظ آتے ہیں حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روکا، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو
اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت ہیں، لیکن یہاں پر الفاظ پہ غور کریں، حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، کہ ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز صلاۃ العصر سے روکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو ناظرین، ان احادیث سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز فجر اور اسی طریقے سے نماز عصر دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ٹائم ایسے ہیں جس میں انسان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، مصروفیت کی وجہ سے اور نفس کے غلبے کی وجہ سے، تو ان دونوں کو قربان